نے لے لیا بڑے بہار سے، نبی کے جگر کے ٹکڑی تھی نا وہ، حضور نے چادر ڈالی، میرے لبتے جگر آ گئی، میری بیٹی آ گئی، حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا کونا کھولا، اس میں آدھی روٹی تھی، کہنے لگی ابو یہ روٹی آپ کے لیے لائی ہو، کھا لیجیے۔ کہا بیٹی تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں لے کے آئی ہے روٹی؟ کہا ابو گھر میں روٹیاں بنائی تھی، سب کے حصے میں اتنا ہی آٹا تھا جو علی لائے تھے، ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک علی نے کھا لی، ایک حسن نے کھا لی، ایک حسین نے کھا لی، لیکن جو روٹی میرے حصے میں آئی اور میں نے پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھا تو مجھے آپ کی یاد آ گئی کہ پتہ نہیں میرے ابو نے تب سے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے میں آدھی روٹی کھا کے اور آدھی آپ کے پاس لے کے آ گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹی اللہ تجھے جزا دے، اور حضور نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں رکھا اور کہا فاطمہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم، تیرے ابو کے منہ میں 3 دن کے بعد یہ پہلا روٹی کا نوالا حلق میں جانا۔ سوچو کائنات کی اتنی بڑی شخصیت، وہاں جب یہ معاملہ ہو، ساری کائنات کی دولت جن کے قدموں میں بڑی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ درود الشريف اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر ایک بار ہمارے حضرت کی سرپرستی میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو کہا گیا ہے اب تک رب کریم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اپنی مرضی کے مطابق رب تعالی کہنے کی اور اس پہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میری معزز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بہت بلند کیا ہے. اسلام میں عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، عورت کے 4 روپ ہیں، یا تو ماں ہوتی ہے، یا وہ بیٹی ہوتی ہے کسی کی، یا وہ بہن ہوتی ہے، یا وہ بیوی ہوتی ہے. ان چاروں روپ میں عورت کو شریعت نے اور اسلام نے جو اہمیت دی ہے، اور جو مقام اور مرتبہ اسلام میں دیا گیا ہے، پوری دنیا میں یہ مقام اور مرتبہ عورت کو کہیں اور نہیں دیا گیا ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ماں کے، بیوی کے، بیٹی کے، بہن کے جو حقوق بیان کیے، اس سے پہلے دنیا نے عورت کے حقوق کو جانا ہی نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے، آپ سب مائیں بہنیں اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کو مانتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. یہ اجلاس اور اس طرح کے جلسے، اس طرح اجتماع کا ہونا اس بات کے لیے ہوتا ہے تاکہ تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنائی جائیں، وہ ان کا ذکر کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی جائیں تاکہ عمل میں آسانی ہو، رہنمائی ملے، اور اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے باخبر ہوں، بے خبری کی زندگی نہ گزرے. میری ماں اور بہنوں، آپ کو پتا ہے جن کی ذمہ داریاں جتنی ہوتی ہیں ان کے مقام اتنے ہوتے ہیں، یا اس کو یوں کہیے کہ جن کے مقام بلند ان کی ذمہ داریاں سوا ہوتی ہیں. اللہ نے جب آپ کے مقام اتنے رکھے کہ جب ماں کی بات ہو تو اللہ رب العزت نے ماں کی شکل میں یہ عجیب مقام رکھ دیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. یعنی اگر کوئی اولاد اپنی ماں کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی، اور اگر ماں کو ناراض کرے گا تو جنت نہیں ملے گی. اگر ماں خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اور ماں خوش نہیں ہے تو اللہ بھی خوش نہیں ہے. آپ سوچئے، اس مقام کو ذرا غور کریے اور احساس کریے کہ یہ کیا مقام اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. لیکن کیا یہ مقام خالی یہ کہہ دیا گیا اور اس کے پیچھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کام نہیں ہے؟ میری پیاری ماؤں، ذرا غور کرو. دنیا میں ایک تھانے کے نارمل سے پولیس والے کو اگر پولیس والے کی ذمہ داری دی جائے اور وہ اپنا کام نہ کرے تو کیا اسے وہ مقام ملے گا؟ اگر کسی کو کوئی امانت سونپی جائے اور وہ اس کا خیال نہ رکھے تو کیا اسے وہ مقام ملے گا؟ اگر دنیا میں کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام نہ دے تو کیا اسے وہ انعام ملے گا؟ جس طرح یہ مکاتب ہیں، یہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان میں بچوں کے نمبرات جوڑے جاتے ہیں، جو بچے کامیاب ہوتے ہیں انہیں انعام ملتا ہے. لیکن جو بچے مکاتب میں نام تو لکھوا لیں لیکن پڑھنے کے لیے نہ آئیں، کیا ان کا امتحان ہوگا؟ کیا انہیں انعام ملے گا؟ کیا ان کی عزت افزائی ہوگی؟
اسی طرح میری ماں، اللہ نے آپ کو ایک بہت بلند مقام عطا کیا، اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ اللہ کے نبی نے تین بار آپ کے حق کو بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں اسپیشلی آپ کے مقام کو بیان کیا اور آپ کی وکالت کی۔ میری پیاری ماں، آج اگر آپ نے بات کو نہیں سمجھا، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانا، آپ نے اگر اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا، آپ نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے کمر کو نہیں کسا، تو یاد رکھیے گا آنے والے حالات بہت خراب ہیں۔ گزرے ہوئے دور کی مائیں تھیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اپنی ڈیوٹی کو نبھایا، اپنے مقام کو جانا، اپنے فرائض کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو جانا، اور انہوں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو اس طرح ادا کیا، اتنا اچھے سے ادا کیا۔ انہوں نے جو اپنی نسل امت کے حوالے کی وہ اتنی پیاری، اتنی عظیم، اتنی بلند کہ ان کی نسلوں نے امت میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ دیکھیے ذرا، پیچھے سے چلیے، ایک ماں ہے، آپ کو ہر ایک میں ماں کا کردار ڈھونڈنا چاہیے۔ ماں، آج آپ دنیا میں کس کی نقل کریں؟ اللہ نے تو قرآن میں کتنی ماؤں کے قصے بیان کیے ہیں۔ یہ مائیں اس لیے بیان کی گئی، ان ماؤں کے قصے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ میرے حبیب کی امت کی مائیں ان قصوں کو پڑھیں اور ان میں سے اپنے لیے جو عبرت کا سامان ہو وہ اپنی زندگی میں بسا لیں۔ آج ہماری مائیں جو خاص طور پر جوان لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، جن کے بچوں کی عمریں 4-5 برس ہیں اور ان کی خود کی عمریں 35-40 اور 30 برس اور 25 برس ہیں، وہ ہماری جوان بہنیں کہ جو اب نئی نسل کی پرورش کر رہی ہیں، خود جوان بھی ہیں مگر مائیں بھی ہیں، کسی کا 1 بچہ، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کن کو اپنا ماڈل بنایا؟ کس کے طریقے پہ آپ پرورش کر رہی ہیں؟ کس کو آپ نے اپنا رول ماڈل بنایا؟ ماں بننے میں آپ اور ماں کے کردار کو ادا کرنے میں آپ کس کی نقل اتار رہی ہیں؟ آپ نے دنیا میں کس کو چنا ہے؟ نقل کے بغیر تو کام بنے گا نہیں، ایسے کوئی ڈیوٹی ادا تو ہوتی نہیں، ایسے کوئی فریضہ تو انجام نہیں دیا جاتا کہ بغیر کسی کو دیکھے، بغیر ماڈل کو سمجھے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے آپ نے اپنے لیے کس کے کردار کو چنا۔ کتنی بہنیں میری وہ ہیں جو مائیں ہیں آج، ان کے بچے ہیں آج، لیکن وہ پاکستانی سیریل کو دیکھ کر اس ماڈل کو پلے کرنا چاہتی ہیں، وہ ٹی وی سیریل کو دیکھ کر اس طرح کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں جو آج ماں بن چکی ہو، تمہاری ماڈل یہ سیریل کبھی نہیں ہو سکتے، یہ ٹی وی کے فنکشن نہیں ہو سکتے، یہ یوٹیوب کے پروگرام نہیں ہو سکتے، یہ انٹرنیٹ پہ چلنے والے پروگرام تمہارے ماڈل نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کتنی بھی کامیاب کوئی اداکارہ کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارا ماڈل نہیں ہے، تمہاری ماڈل ہے اپنی ہاجرہ، اپنی ہاجرہ جنہوں نے ایسے بچے کی پرورش کی اور اکیلے میں کی اور تنہا کی اور ایسے مقام پر کی کہ جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ رہنے والا کوئی تھا۔ آپ پڑھو، اپنی ہاجرہ کو پڑھو، اس دور میں پڑھو، اس دور میں اسماعیل کی ضرورت ہے امت کو ماؤ، اس دور کی ماؤ تمہیں ہاجرہ بننے کی ضرورت ہے، ہاجرہ کے کردار کی ضرورت ہے میری جوان بہنوں۔ اگر آج تمہیں ہاجرہ کے کردار کو ادا کر دیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری گودوں میں کھیلنے والی نسل جب جوان ہو کے آئے گی یہ ایک الگ انقلاب پیدا کرے گی۔ کیا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ نے اپنی ہاجرہ کو پڑھا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں کبھی قرآن کا وہ چیپٹر کھولا ہے؟ آپ نے اپنے موبائل میں کسی مستند معتبر عالم دین کی تقریر اپنی ہاجرہ کے عنوان پر سنی ہے؟ آپ نے کبھی اپنے گھر میں ہندی اور اردو کے ترجمے کی تفسیر آپ نے اپنی ہاجرہ والی پڑھی ہے؟ آپ کا جواب مجھے پتا ہے،
نام آئے گا، نام آئے گا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے میری وہ جوان بہنوں جو مائیں بن رہی ہو، اپنی ہاجرہ اپنی اس عمر میں ہے اور ایک بچے کے ساتھ ہیں، انہوں نے کردار ایسا ادا کیا، آج مائیں پریشان ہیں، ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، ہمارے بچے ہمارا کہا نہیں سنتے۔ آج ماں تم ہی ہم سے کہتی ہو آگے بچے کھانا نہیں کھا رہے، ہم بچوں کے کھانے لے لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بچوں کو زبردستی سلا رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنے بچپن میں ایسی تھی؟ آج سے 20-30 سال پہلے جب آپ کا بچپن تھا تو کیا آپ کی مائیں بھی آپ کے پیچھے کھانا لے کے بھاگتی تھی، آپ کو بار بار کھلاتی تھی؟ کہ آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ اپنی امی سے کہتی تھی کھانا دے دیجئے؟ آپ خود باورچی خانے اور کچن میں جا کے برتنوں کو ڈھونڈتی تھی کہ کھانا کھانا ہے؟ آپ تو اپنے وقت میں بھوک سے بیدار ہو کے روتی تھی کہ کھانا جلدی دیجیے۔ آج یہ نظام کیوں بدلا؟ کس نے بدلا؟ کہ ماں بچے کے سامنے بیٹھی ہے، کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، بچہ کہتا نہیں کھانا، بچہ کہتا یہ نہیں کھانا۔ ارے آپ تو اپنے بچپن میں سالن نہیں ہوتا تھا، شکر سے روٹی کھاتی تھی، آپ تو اپنے بچپن میں سالن بننے میں دیر ہوتی تھی، دہی سے روٹی کھاتی تھی، آپ تو اپنے بچپن میں کھانا بنا نہیں ہوتا تھا، رات کے چاول رکھے ہوتے تھے، انہیں کو گرم کر کے شکر دودھ ڈال کے کھا لیا کرتی تھی۔ یہ زمانہ بدلا کیوں؟ حالات بدلے کیوں؟ کون ہے بدلنے والا؟ کس نے بدل دیے یہ حالات؟ یہ میری جوان بہنوں جو ماں کی شکل میں ہو، اپنے آپ سے پوچھو تمہارا بچپن اور آج جب تم ماں بنی ہو تو یہ حالات کیسے بدل گئے؟ حالات نہیں بدلے، تم بدل گئی ہو، تمہارے اندازے زندگی بدل گئے، تمہارے طور طریقے بدل گئے، تمہاری پرورش اور میری پرورش جن ماں نے کی تھی وہ بہت سادہ تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ ماحول انہوں نے اپنے گھر کا واقعی ماحول بنایا تھا۔ آج کا جو ماحول ہے، کل گزرے وقت میں میری پیاری جوان بہنوں، ماں کی شکل کی بہنوں، آج غور کرو، کل جب مئی جون کی دوپہر ہوتی تھی کٹتی نہیں تھی، پورا دن گزر جاتا تھا، لوگوں کے پاس اتنا وقت، تمہارے ہمارے بچپن میں راتوں میں لمبی نیند بھی ہوتی تھی، سونے سے پہلے کچھ بچپن کی کہانیاں بھی ہوتی تھی، ہنستے بھی تھے، گھروں میں کھیلتے بھی تھے، کتنا وقت ہوتا تھا، پڑھائی بھی ہوتی تھی، تعلیم بھی ہوتی تھی۔ آج کیا ہو گیا؟ وقت کہاں چلا گیا؟ اپنے آپ سے پوچھو نا، کرو نا سوال اپنے آپ سے۔ یہ وقت تو وہی ہے، گھنٹے 24 وہی، دن وہی، رات وہی، مہینے وہی، سال وہی، پھر وقت کہاں چلا گیا؟ کبھی سوال کیا ہے اپنے آپ سے؟ اگر کرو گی تو جواب ملے گا تم کو کہ یہ وقت میرے موبائل نے لے لیا، یہ وقت میرے موبائلوں میں جو 2-2 4-4 گھنٹے میں نے اپنے وقت کو برباد کیا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا ملا اس میں؟ تم بتاؤ تم نے کیا کمایا اس میں؟ تم نے سیریل دیکھ کر اپنے آپ کو کیا پا لیا؟ تم نے کون سی دولت ملی؟ وقت بھی گیا، بچے کی تربیت بھی گئی، تم دودھ پلاتی ہو، ہاتھ میں موبائل، کھانا پکاتی ہو، ہاتھ میں موبائل، صفائی گھر میں کرتی ہو، موبائل، اگر تم کھانا کھا رہی ہو، موبائل، بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا، کھانا دیا کھلایا، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل، بچہ رونا شروع ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل۔ اب اگر ایسے زندگی چلے گی تو آنے والے وقت میں یہ بچے کس طرح نبی کے سچے امتی بنیں گے؟ کیسے یہ کردار پلے کریں گے؟ کیسے یہ اپنے مستقبل کو سنواریں گے؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ ہمارے تمہارے بچپن میں ہمیں تمہیں جب مائیں سلاتی تھی، اللہ 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 لوریاں سناتی تھی مائیں، بچے اللہ اللہ سن سن کے سوتے تھے۔ آج تمہارا بچہ سوتا نہیں تو موبائل ہاتھ میں دیتی ہو، موبائل میں وہ گندے سیریل، کفریہ پروگرام، شرکیہ ویڈیو، توحید کے منافی ویڈیو دیکھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ یہ بچے تو ننھے ننھے ہیں میری بہنوں، یہ تو کوڑے کاغذ کی طرح ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا ہے
اگر بچپن میں انہیں تم نے اپنے شوہر کو ابا کہلایا، یہ ابا کہنے لگے، پاپا کہلایا، یہ پاپا کہنے لگے، ڈیڈی کہلایا، یہ ڈیڈی کہنے لگے، ابو کہلایا، یہ ابو کہنے لگے، اپنے آپ کو آپ نے اپنی کہلایا، یہ اپنی کہنے لگے، موم کہلایا، موم کہنے لگے، ممی کہلایا، ممی کہنے لگے۔ جو تم نے بتایا وہ یہ بچے سیکھ گئے کہ ننھے بچوں کے ہاتھوں میں، ان معصوم سی کلیوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ سے تم نے زہر دے دیا، اپنے آپ سے تم نے انگارے دے دیے، اپنے آپ سے تم نے اپنے بچوں کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ یہ بتاؤ تم نے سوچا ہے کبھی کہ کل جب یہ جوان ہو کے آئیں گے اور اس طرح ان کی تربیت ہوگی اور جب ان کی جوانی ہوگی تو یہ کس راستے پہ چلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ بچپن سے اس کے دل پہ وہ نوٹ ہوگا، وہ نقش ہوگا، وہ لکھا جائے گا جو وہ موبائل کے ذریعے دیکھے گا۔ اور اگر تم نے اپنے منہ سے اس کو سنایا ہوتا، تم نے لوریاں سنائی ہوتی، تم نے حضرت یوسف کا بچپن اس کو بتایا ہوتا، تم نے حضرت اسماعیل کا قصہ اپنے بچے کو یاد کرایا ہوتا، تم نے بتایا ہوتا کہ بیٹے حضرت یحییٰ بھی بچے تھے، یوسف بھی بچے تھے، نبی کا بچپن بتایا ہوتا، حسن حسین ان کا بچپن تم نے بتایا ہوتا، تو تمہارے بچے کو وہ قربانیاں یاد ہوتی، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ حضرت اسماعیل تو وہ تھے کہ جوانی میں جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کے آگے وہ اپنی جان کو دینے کے لیے بخوشی برضا تیار ہو گئے۔ اگر تم نے لوریاں اسماعیل کی سنائی ہوتی، آنے والے وقت میں تمہارا ایک ایک بچہ اللہ کے دین پر قربان ہونے کی تمنا کرتا۔ اگر تم نے حضرت یحییٰ کا قصہ سنایا ہوتا تو تمہارا میرا بچہ آنے والے وقت میں قبر کو یاد کر کے روتا، قبرستانوں سے گزرتے ہوئے ہنستے ہوئے نہ گزرتا، قبرستانوں کو روکتے ہوئے نہ گزرتا، قبر کی باتیں سن کے بھی دل پہ اس کے اثر نہ ہو، یہ نہ ہوتا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے بہت درد سے کہہ رہا ہوں، یہ تربیت کا پہلو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی نسلوں کو ضائع نہ ہونے دو، اپنے بچوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ دیکھو اس دور میں کیسے کیسے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس دور کو نہیں سمجھا، اگر واقعی موبائل ہی دیکھنا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں دیکھو فلسطین کی ویڈیو دیکھو، غزہ کی ویڈیو دیکھو۔ اگر تمہیں واقعی موبائل دیکھنا ہے وہ بھی دن میں، رات میں نہیں، اور بچوں کے سامنے نہیں، تمہیں دیکھنا ہے اگر تو وہاں کے حالات دیکھو، ان ننھے ننھے معصوموں کو دیکھو، ان ننھے ننھے بچوں کو دیکھو، ان کی ماں نے ان کے دلوں میں جو جذبے پیدا کیے ہیں ان جذبوں کو دیکھو، ان کے دلوں میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی ہے اس محبت کو دیکھو اور اس کو اپنے لیے ماڈل بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرنا ہے، بس اپنے گھر کے نظام کو درست کر لو، اپنے آپ سیکھو اور اپنے بچوں کو تربیت دو۔ آپ نے نہیں دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو رخصت کر رہی ہے اور اس کے بغل میں 40 اشرفیاں سی رہی ہے، بیٹا جاؤ اللہ کی امانت میں ہو، جاؤ اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اچھا اپنی جا رہا ہوں، جب دروازے پہ آ گئے ماں کہتی ہے بیٹا ایک نصیحت ہے تجھے۔ کیا اپنی کیا؟ کہا بیٹے یاد رکھ، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ اے میری ماں، تم نے یہ درس دیا اپنے بچوں کو، بچپن میں اپنے بچوں کو بتایا جھوٹ بہت بڑا پاپ ہے، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں، جھوٹ نبی کو پسند نہیں، جھوٹے کا دنیا میں اعتبار نہیں، جھوٹا جہنم میں جائے گا، جھوٹے کو جنت نہیں ملے گی۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائی؟ سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، سچ بولنے والا اللہ کو پسند ہے، سچ بولنے والا نبی کو پسند، سچ بولنے والا قبر میں اچھا رہے گا، سچ بولنے والا جنت میں جائے گا،
ہم نے اپنے بچوں کو بتایا بچوں امانت دار بننا، ایماندار بننا. دیکھو اگر کسی کی دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو مگر تم اس کی نگاہ مت ڈالنا. تمہارے گھر میں اللہ جو تمہیں حلال دے وہی کھانا. میری ماں یہی تو لوریاں ہیں. بچے کو اٹھا کے نمازیں پڑھوانا، گھر میں کبھی کبھی اذان پڑھوانا. میرے بچے تو اذان سنا، پھر اس کو چیزیں دلانا. بچے کا قرآن جب مکتب سے جائے سننا اور سن کے اس کے ماتھے کو چومنا. اے بچے تو یہ قرآن جو پڑھ کے آیا، تو جو یہ مدرسے سے آیا، تو جو یہ مکتب سے آیا، پتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ ہاں بھی کیا ہے یہ قرآن؟ بیٹے یہ قرآن یہ ہے تو دنیا میں پڑھے گا، اللہ غیب سے تیری مرادیں پوری کر دے گا. بیٹے یہ قرآن یہ ہے، جب تو قبر میں جائے گا قرآن تیرے ساتھ جائے گا. بیٹے جب تو قیامت میں آئے گا یہ قرآن تیری شفاعت کو آئے گا. بیٹے قبر میں قیامت میں ہم تیرے کام نہ آئیں گے مگر یہ قرآن کام آئے گا. یہ باتیں کون بتائے؟ یہ باتیں کون اپنے بچوں کے دلوں میں اتارے؟ فرصت نہیں ہے آپ کو. اللہ کا واسطہ مانو، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ. اپنے ہو کر انہیں پرایوں کے ہاتھ میں مت دو. یہ تمہارے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں تم نے پیٹوں میں پالا، انہیں 2 سال اپنا خون جگر تم نے پلایا، انہیں تم نے پرورش دی ہے. یہ تمہارے بدن سے ہیں. انہیں انگریزوں کی اولاد نہ بننے دو، انہیں یہودیوں کے دجل میں نہ آنے دو، انہیں شرکیہ اور کفریہ اعمال میں نہ جانے دو. ان کے دلوں میں جس طرح اللہ نے تمہیں توحید کی امانت دی ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی امانت دی ہے، ان کے دلوں میں تم اسی امانت کو اتارو. اور سب سے بڑا کام میری ماں اور بہنوں آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سینوں میں اسلام کو اتار دیں. بچہ جو بچپن سے سنتا ہے، بچے کو جو بچپن سے بتایا جاتا ہے، بچے کو جو بچپن سے سمجھایا جاتا ہے، بچہ اسی راہ پر چلتے ہوئے وہی آگے کی منزلیں طے کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھو، بنیاد جو ڈالی جائے آگے عمارت اسی طرح بنتی ہے. بنیادوں میں جو نقشے ہوں، بنیادوں میں جو صفت ہوں، بنیادوں میں جو روپ ہوں، آگے نکھر کے وہی آتا ہے. یہ یوں سمجھو میری ماں، کھیتوں میں جو گیہوں کا نکلے گا، بالی گیہوں کی آئے گی، فصل گیہوں کی آئے گی. اگر آپ اپنے گھروں میں پودا امرود کا لگائیں، امرود کا پودا آئے گا، امرود کا درخت بنے گا، امرود ہی اس پہ اتریں گے. اور آم کا لگائیں گے، آم اتریں گے. ببول کا لگائیں گے، کانٹے آئیں گے. نیم کا لگائیں گے، کڑوے پتے آئیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے یہاں آپ نے لگایا ہو ببول، آگے ہو آم، لگایا ہو نیم، ادھر آئے ہو امرود، لگایا ہو آپ نے گھر میں دھنیا، اگایا ہو پالک؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ بچوں کو دنیاوی طریقے پر پالو، انگریز کے طریقے پر پالو، یہودیوں کے طریقے پر پالو. اور کل تم یہ چاہو کہ یہ ولی بن جائیں، کل تم یہ چاہو عاشق رسول بن جائیں، کل تم یہ چاہو نبی کے غلام بن جائیں. بچپن ان کا جو آپ کے پیدا ہونے سے بچے کے شروع ہوتا ہے اور یہ بچہ 9 برس تک جاتا ہے، کبھی 12 برس تک جاتا ہے، جب تک 100% اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے. اس کی ساری کائنات ماں ہوتی ہے. باپ ہو گھر میں نہ ہو مگر ماں کے بغیر یہ رہ نہیں پاتا. ماں اگر نہ ملے چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے. میری پیاری ماں، اس کی 9 برس تک، یہ 12 برس تک ساری کائنات بھی تم ہو. اب بتاؤ اپنی ذمہ داری کو اگر آپ آج ادا کر دیں، جہاں چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہوں، اسلام کو مٹانے کی کوشش ہو، جہاں آپ کے بچوں کے سینوں سے ایمان کو نکالنے کی فکریں ہوں، وہاں آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالیں. اپنے گھر میں
نمازوں کا ماحول بنائیں، نماز کا وقت ہو سب کام بند، چولہے کا کام بند، کپڑے کی دھلائی بند، ہر کام بند ہو۔ اگر آپ اہمیت دیں گی نماز کو، چلو بھئی اذان ہو گئی، سر پہ دوپٹہ رکھ لو اور وضو کر لو، جا نمازیں بچھا لو، تو آپ کا چھوٹا سا بچہ جو گھر میں ہوگا وہ دیکھے گا کہ اذان کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، سارے کام رک جائیں اور نماز کا اہتمام ہو اور اس بچے کو بھی شامل کر لیا جائے۔ چھوٹی سی ایک جا نماز اس بچی کو بھی دے دو، آؤ بچو نماز پڑھ لو، آؤ اللہ کے آگے جھک لو، اور پھر 1 منٹ بس اور 1.5 منٹ بتا دو کہ سجدے میں ہے کیا، نماز میں ہے کیا۔ اپنے گھر میں صبح اٹھو، ناشتے سے پہلے قرآن کا ماحول کو بناؤ، سب کو اٹھاؤ اور ماحول بنا کے دیکھو کہ بھئی گھر میں فجر کے بعد سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت ہوگی، سب اٹھو قرآن لے کے بیٹھو، گھر کے دالان میں بیٹھو، گھر کے صحن میں بیٹھو، کمرے میں بیٹھو، لائٹ جلا کے بیٹھو، جیسا بھی ہو گھر میں قرآن پڑھ کے ماحول کو بناؤ۔ تمہارے گھر میں ذرا پوچھنا اپنے دل سے، کتنے دن ہو گئے رمضان کے بعد سے اب تک کیا تمہارا قرآن کھلا ہے؟ کیا تمہارا جزدان کھلا ہے؟ کہ تمہارے مردوں نے گھر میں قرآن کھولا ہے؟ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی اور دعوت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا، وہ آئے اور کھانا کھایا اور چلے گئے۔ جانے کے بعد ان کے بچے نے اپنے ابا سے کہا، ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے امام صاحب تو چور ہیں۔ کہ چور ہیں کہ نہیں، چور نہیں ہو سکتے۔ کہا ابا میرے 1000 روپے ٹیبل پہ رکھے تھے، وہ ٹیبل پہ جب آئے تھے تو تھے لیکن گئے ہیں تو پیسے ہیں نہیں۔ کہا بیٹے نہیں ہو سکتا۔ کہا ابا مانیے آپ۔ کہ نہیں بیٹے غلط ہو تو بچہ سمجھ گیا کہ باپ مانے گا نہیں۔ مہینے 2 مہینے کے بعد امام کے اسی گھر میں دعوت ہوئی۔ جب امام صاحب پہنچے تو اس گھر والے نے کہا امام صاحب دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے کہوں، مگر بچہ ہے اس کے دل میں کہیں امام سے نفرت نہ ہو جائے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بچہ یہ کہتا تھا کہ میرے 1000 روپے یہاں رکھے تھے اور وہ امام صاحب آئے تھے تو تھے اور گئے ہیں تو نہیں ہیں۔ امام صاحب رونے لگے، وہ بلک بلک کے رونے لگے۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، کہا حضرت کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں تو بچے کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بچے کے دل کو تسلی ہو جائے۔ امام صاحب نے کہا میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تم نے مجھ پہ الزام لگایا۔ یہاں 1000 روپے پڑے تھے جب میں آیا اور یہ تمہارے سامنے الماری میں قرآن رکھا تھا، میں نے یہ سوچ کر کہ روزانہ تم قرآن پڑھتے ہوگے وہ 1000 روپے قرآن میں رکھ دیے، میں رو اس لیے رہا ہوں۔ آج 2 مہینے بعد آیا مگر تمہارے گھر پہ قرآن نہیں کھلا، کھولا ہوتا تو یہ پیسے تم کو مل گئے ہوتے۔ میری ماں تم سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تمہارے گھر میں کب سے قرآن نہیں کھلا؟ کب سے تم نے اپنے گھر کے مردوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیکھا؟ صبح ناشتہ تم دیتی ہو، کبھی قرآن بھی دے کے دیکھو۔ تم کھلاتی ہو صبح بچوں کو کھانا، اسکول جانے سے پہلے، اپنے مردوں کو دکان اور کھیتوں پہ جانے سے پہلے، کام اور مزدوری پہ جانے سے پہلے کبھی ان کے ہاتھ میں قرآن بھی تو دے دو، قرآن پڑھ لو، اللہ کا قرآن پڑھ لو۔ یہ کون پڑھے گا؟ رات کو جب آئیں سب کو آیت الکرسی کا انتظام بناؤ اور پھر اپنے مردوں سے کہنا، اپنے شوہر سے کہنا میری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے دل پہ لکھ لینا میری بہنوں۔ ایک صاحب ہے، سچا واقعہ ہے اور غالباً یا تو کسی صحابی کا ہے یا اللہ والے کا ہے، یہ میں بھول رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نکاح ہوا ایک خاتون سے اور وہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن وہ مزدوری پہ گئے، روزانہ لاتے تھے اور کھاتے تھے اور کماتے تھے، ڈیری بیس ان کا کام تھا۔ یہ بات جو میں اب کہہ رہا ہوں بہت توجہ سے سنو، ماں بہنوں، دل پہ
پہ ہاتھ رکھ کے سنو یہ میری بات، وہ مزدوری کرنے جب گئے، بالکل سچا واقعہ ہے یہ، تو اس میں کوئی مزدوری نہیں ملی۔ شام کو تھک تھکا کے گھر آ گئے، کچھ نہیں ملا کام۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مزدوری کا سیزن آف ہوتا ہے، بیکار ہے، اور کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے برسات ہو جائے اپنے یہاں جیسے، یا اور کبھی آف ہو جائے، نہیں ملتی مزدوری۔ اب وہ واپس آئے تو انہوں نے بیوی سے کہا بیگم کھانا تو اگر آپ لاتے میں بناتی تبھی تو کھانا بنتا، گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو انہیں بڑا صدمہ پہنچا اور دکھ ہوا انہیں۔ ایک دم بیوی سمجھ گئی کہ یہ تکلیف ہوئی، فوراً دیکھو اب ایک عورت کا کردار اور اس کی شکل نکل کے آتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، جناب میرے سرکار پریشان مت ہوئیے، بلکہ میری بات توجہ سے سنیے۔ کہا کیا دینا؟ کہا اصل میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ دونوں اور ہمارے بچے بھوکے سو جائیں، تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے سوئیں، آپ کا تو یقین اور ایمان ہے اور میں بھی ایمان رکھتی ہوں، دونوں مسلمان ہیں، روزی کا مالک تو اللہ ہے، اور آج اگر نہیں دی تو اللہ نے نہیں دی۔ میں بخوشی اللہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے، اور رات کو دونوں لوگ اللہ کے حکم پر راضی ہو کر سو جاتے ہیں بھوکے۔ اے میری بہن، اے میری ماں، یہ بتاؤ اگر یہ معاملہ میرے تمہارے ساتھ ہو تو کیا یہی رویہ ہماری ماں اور بہنوں کا اپنے مردوں کے ساتھ ہوگا؟ کہیں شادی ہو، کپڑے لینے ہو، تمہارے بیٹے میں پیسے نہ ہو، شوہر میں نہ ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ بھئی ابھی ایسا نہیں ہے، ڈرائی کلین کرا کے کام چلا لو، تو کیا ہمارا یہی رویہ رہتا ہے؟ بلکہ ہم ناراض ہو گئے ہیں، فلاں جگہ شادی ہے، نہیں جاؤں گی میں، جب تک کہ کپڑے نہیں آئیں گے، جب تک کہ بچوں کے جوڑے نہیں آئیں گے، جب تک کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، یہ عورت گھر کے دروازے پہ آئی، اپنے شوہر کو رخصت کیا، جاؤ کما کے لاؤ۔ ابھی شام کو پھر آئے، منہ لٹکا ہوا ہے، اب کیا ہوا؟ تو بیگم آج بھی کسی نے مزدوری نہیں، کسی نے کام پہ نہیں رکھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تو رات آپ سے کہا تھا اللہ جب تک چاہے گا بھوکا رکھے گا، ہمیں تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ میں بالکل اللہ پہ راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ دیکھو اگر ٹوٹتے ہوئے مرد کو تم سہارا دے دو، اگر پریشان حال ہو اور اس وقت بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو تم سہارا دے دو اور اس کی ہمت باندھ دو، تو وہ بھوک کی حالت میں بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ پھر رات کو سو گئے، 2 دن کے بھوکے، دوسری رات بھی مکمل ہوئی، صبح ہوئی اور تیسرا دن ہوا، پھر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا، جھولا تھیلا جو بھی ہو، اور دروازے پہ آئی۔ سنت ہے کہ عورت اپنے شوہر کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اس عورت نے سنت کو ادا کیا، یہ آئی دروازے تک، اور جب شوہر کو الوداع کہا کہ جائیے اللہ کے نام کے ساتھ، جب وہ 10-20 قدم چلے تو آواز کی جی سنیے تو، ارے ادھر آئیے۔ شوہر پلٹ گیا ہے، بیگم کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، برا نہ مانیے گا۔ تب وہ کیا کہ دیکھیے میں 2 دن سے بھوکی ہوں، پورے 2 دن 2 راتیں میری بھوک میں گزر گئی، اور ایک روٹی کا دیوالا حلق میں نہیں گیا، آپ کے بھی گزر گئی۔ مجھ پہ ترس کھا کر، مجھ پہ رحم کھا کر اگر مزدوری ملے تو لینا، ورنہ میری حالت کو دیکھ کر ایک لقمہ بھی حرام کا پت لے کے آنا۔ اگر نہیں ملی آج بھی ہم بھوکے سو جائیں گے، مگر حرام کا ناجائز ایک دیوالا بھی میرے پیٹ میں نہ جائے۔ میں نے دوبارہ بلا کے اس لیے آپ سے کہا یاری کرو کہ تم نے اپنے بچوں کو سعودی عرب بھیجتے ہوئے، کارخانے بھیجتے ہوئے، مزدوری میں بھیجتے ہوئے، کام پہ بھیجتے ہوئے
दुकानों में भेजते हुए कभी कहा, लाल मेरे जिगर के टुकड़े मेरे बाबू जा तो रहे हो, मगर हराम मत लाना, बेईमानी का मत लाना, खयानत का मत लाना। ए बहन मेरी, कभी तूने अपने सरताज से कहा, कभी तूने अपने शौहर से कहा कि जा तो रहे हो, मेरी फिक्र मत करना, एक जोड़े में साल गुजार लूंगी, मगर मेरे बदन पे कपड़े हराम की कमाई के हों, मैं जहन्नम में चलूं, ये मुझसे ना हो सकेगा। मैं एक वक्त खा लूंगी, मगर हराम का लाओ, ये ना हो सकेगा। मेरी प्यारी बहनों, इज्जत के काबिल मेरी माँ, आज अगर हमारे घरों में खर्चों को कंट्रोल किया जाए और हलाल की सजा हो, तो हमारे आपके ईमान का लेवल ही कहीं और होगा। हमारे आपके घर में माहौल ये है, लाओ जहां से लाओ, खर्चे पूरे हो जहां से हो, और हो लगी है मुकाबले ही शादियों में चचा के बच्चों ने जो बनाया वही मेरे बच्चे बनाएंगे। ना ना मेरी बहन, ना ना मेरी माँ, ऐसा न कर, ये गलत है। अगर तेरे पड़ोस में, तेरे देवर जेठ में अगर कोई लेके आया हो, तू तो अपने हाल को देख, अपने हलाल को देख, अपने शौहर की कमाई को देख। जितनी तेरे शौहर की जेब इजाजत देती हो, उतना ही अपने घर में खर्च करना, उससे जायद मत करना। अगर मुझे एक वक्त भगाड़ के चावल खाने पड़े, खा लेना, और ये सोचना ये तू पहली नहीं होगी। एक बार हज़रत फातिमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, हुजूर ने उन्हें अपनी चादर में ले लिया, बड़े बिहार से नबी के जिगर के टुकड़ी थी ना वो, हुजूर ने चादर डाली, मेरे लफ्ते जिगर आ गई, मेरी बेटी आ गई। हज़रत फातिमा ने अपने दुपट्टे का कोना खोला, उसमें आधी रोटी थी। कहने लगी, अब्बू ये रोटी आपके लिए लाई हूं, खा लीजिए। कहा, बेटी तूने ऐसा क्यों किया, क्यों लेके आई है रोटी? काबू घर में रोटियां बनाई थी, सबके हिस्से में इतना ही आटा था जो अली लाए थे, एक एक रोटी सबके हिस्से में आई। एक अली ने खा ली, एक हसन ने खा ली, एक हुसैन ने खा ली, लेकिन जो रोटी मेरे हिस्से में आई और मैंने पहला निकाला अपने मुंह में रखा, तो मुझे आपकी याद आ गई कि पता नहीं मेरे अब्बू ने कब से खाना नहीं खाया होगा, इसलिए मैं आधी रोटी खा के और आधी आपके पास लेके आ गई हूँ। हुजूर ने फरमाया, बेटी अल्लाह तुझे जज़ा दे। और हुजूर ने रोटी का एक लुक़मा तोड़ के अपने मुंह में रखा और कहा, फातिमा मेरे पैदा करने वाले की कसम, तेरे अब्बू के मुंह में 3 दिन के बाद ये पहला रोटी करने वाला हलक में जाना। सोचो, कायनात की इतनी बड़ी शख्सियत, वहां जब ये मामला हो, सारी कायनात की दौलत जिनके कदमों में पड़ी, उनके घर में जब ये हो, इधर आका 3 दिन से भूखे, उधर बेटी आधी रोटी खाई है, आधी लाके मेरे आपके नबी को खिलाती है, तो तुम कब अपने घर को संभालोगी, कब अपने घर के हालात को दुरुस्त करोगी? अपने शौहरों के दामन पकड़ के कह दो, उनके घुटनों में हाथ रख के कह दो, उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल के कह दो, खुदारा हमें अपने कमाई के जरिए जहन्नम में मत भेजना, चूंकि पता है आपको, अगर इन बच्चों को आपने मनमाना खिला भी दिया, इन्हें बच्चों को तुमने अगर मनमानी चीजें दिला भी दी, इन बच्चों को अगर तुमने ख्वाहिशें पूरी कर भी दी और वो पैसा हलाल का न हुआ, वो आमदनी हलाल की न हुई, वो कमाई हलाल की न हुई, तो ये जहन्नम, ये हराम की आमदनी से पला हुआ जिस्म जितना बनेगा उतना जहन्नम में काट के डाल दिया जाएगा और जहन्नम में जलाया जाएगा। ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी बहन, ये बता, क्या तेरा दिल इस बात के लिए गवारा करता है, आमादा है ये कि तेरा बच्चा जहन्नम में जले, तेरा बच्चा आग में जले? अगर आज तेरे बच्चे को तकलीफ हो, चोट लग जाए, तो दीवानी हो जाती है, मेरा लाल
ڈاکٹر صاحب بڑا درد ہو رہا ہے، دوا دے دو، انجیکشن لگا دو۔ تیرا بچہ رات کو جاگے، اس کے ساتھ جاگتی ہے، سوچ اس وقت کیا ہوگا جب تو اپنے بچے کی پرورش اپنے گھر میں اس راستے پہ کرے گی کہ جب تیرا قیامت میں اللہ نہ کرے جہنم میں جائے گا، اس وقت تیرے دل پہ گزرے گی۔ اس لیے میری بہن، میری ماں، میری بہن، میں بہت درد سے کہنے آیا ہوں، اپنے اپنے گھر کے حالات کو سنبھالو، اپنے اپنے آپ کو سنبھالو۔ تمہارا سگا دیور و دیورانی کا حال کیا ہے مت دیکھو، تم اپنی خبر میں جاؤ گی، تمہارا بچہ تمہاری زندگی میں آگے بڑھے گا۔ دیکھو یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، جتنے دن ہو جانے کب تمہاری آنکھ بند ہو، جانے کب تمہارے بچوں کی آنکھ بند ہو۔ ایسی آنکھ بند کرنا، قبر میں جاؤ تو جنت کی تیاری بن جائے تمہاری قبر، اپنی آخرت کو دیکھ کے چلو۔ نبی نے فرمایا یہ الدنیا حرث الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں جو بو گے وہی کاٹو گے وہاں، جو یہاں کر کے جاؤ گے وہی ملے گا وہاں۔ اپنی ساری توجہ اس جلسے کے بعد اپنے گھر میں لگا دو، اپنے گھر میں ان چند چیزوں پہ محنت کرو۔ ایک بچے کے دل میں اللہ رسول کی محبت کو بٹھا دو، ان کے واقعات سناؤ۔ تیری ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے تیری، یہ فریضہ ہے تیرا کہ تو اپنے بچے کے دل میں نبی کی اور نبی کی آل اولاد کی محبت کو بٹھائے۔ نبی نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 عادتیں بچوں کو سکھاؤ۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا، بہت توجہ چاہتا ہوں ماں بہنوں۔ نبی نے کہا 3 چیزیں سکھاؤ، بہت توجہ۔ کیا فرمایا؟ نبی کی محبت، آل اولاد کی، نبی کی آل اولاد کی محبت اور قرآن سکھاؤ۔ ایک ہے بتانا، ایک ہے سکھانا۔ ہم تو بتا بھی نہیں رہے۔ اب یہ بتاؤ اپنے بچے کو کھانا بتاتی ہو یا کھانا سکھاتی ہو؟ اپنے بچے کو کپڑے پہننا بتاتی ہو یا سکھاتی ہو؟ اپنے بچے کو بلوانا بتاتی ہو یا بار بار سکھاتی ہو؟ اپنے بچوں کو اگر بتایا جائے اور سکھایا نہ جائے تو یہ بچے کہاں آگے بڑھ پائیں گے؟ اسی طرح نبی کہتے ہیں سکھاؤ، سکھاؤ۔ اگر کوئی آدمی کپڑے کا ٹیلر بننا چاہے، کوئی بہن یا بھائی، اور اسے بتا دیا جائے کہ ایسے چلاؤ کینچی، ایسے بناؤ کاج، ایسے لگاؤ بٹن، ایسے سیو دامن، ایسے سیو شلوار قمیض، بتانے سے سیکھ جائے گا؟ کھڑے ہو کے سکھایا جاتا ہے، اے نہیں یوں کاٹو، غلط ہوا تو پھر صحیح، غلط ہوا تو پھر صحیح، غلط ہوا تو پھر صحیح۔ ہر کام دنیا کا تو سکھاتے ہو، اور نبی نے کہا سکھاؤ محبت۔ کیسے سکھاؤ گی؟ بار بار بتاؤ، بار بار دہراؤ، دل میں بٹھا دو۔ اگر تم نے اپنے اولادوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور نبی کے گھر والوں کی محبت کو بٹھا دیا اور سکھا دیا تو یقین جانو پھر ان کی رگوں سے وہ خون نچوڑ سکتا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج سے اپنا یہ فریضہ جانو کہ اللہ کے رسول کی اور گھر والوں کی محبت ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانی ہے۔ مگر ایک بات تو ہے، سکھائے گا کون؟ جو پہلے سیکھا ہوا ہوگا۔ نہیں جو خود ٹیلر نہ ہو وہ کیا ٹیلری سکھائے گا؟ جسے خود کھانا بنانا نہ آتا ہو وہ کیا بچوں کو کھانا بنانا سکھائے گی؟ جسے خود سے پڑھنا نہ آتا ہو دوسرے کو کیا پڑھائے گی؟ تو پتہ یہ چلا سکھانے والے کو سیکھنا پہلے ضروری ہے۔ اگر خود نہیں سیکھے گا تو سکھائے گا نہیں، اور ڈیوٹی ہے سکھانا۔ تو بالکل اسی طرح جیسے کسی کے ذمے کوئی کام ہو، پہلے وہ سیکھتا ہے پھر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ میری پیاری ماں و بہنوں،
ہمیں بھی پہلے خود اپنے آقا کی محبت کو سیکھنا پڑے گا، اپنے دلوں میں بسانا پڑے گا، ہمیں اپنے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کو بسانا پڑے گا، اپنی زبانوں پہ قرآن کو لانا پڑے گا۔ ہم اگر عشق رسول میں مست ہوں گے، ہم اگر قرآن سے جڑے ہوں گے، ہم اگر قرآن کے راستے پہ چلیں گے، تبھی ہم اپنے بچوں کو آگے بتا پائیں گے۔ فجر میں سو کر بچوں کو فجر پڑھنے کی تمنا کرنے والے کہ کبھی فجر نہیں پڑھتے، خود قرآن سے دور ہو کر قرآن پہ عمل کرانے کی تمنا کرانے والوں کے بچے آسان کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے آج اس جلسے میں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ان چند باتیں جو میں نے کہی ہیں آپ سے عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، اور ہمارے حضرت کی سرپرستی میں چلنے والے ان مکاتب کے لیے آپ دعا کرو۔ یہ اس دور میں مکاتب نہیں ہے، یہ مدرسے نہیں ہیں، میری ماں و بہنوں، یہ دین کی حفاظت کے قلعے، یہ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے قلعے۔ نبی نے کہا تھا 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت اور قرآن۔ تو قرآن کی ڈیوٹی تم سے مدرسے والوں نے لے لی ہے، یہ سکھا رہے ہیں، تم خالی پڑھواؤ بس گھر میں، جو تمہارا کام تھا وہ مدرسے والوں نے لیا۔ نبی نے تو ڈیوٹی تم پہ ڈالی تھی کہ اول مرحلے میں تم سکھاؤ، مگر یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب، یہ جگہ جگہ مکاتب، یہ مکاتب رحمانیہ اکثر القرآن، یہ آپ کے بچوں کو قرآن کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی یہ انجام دے رہے ہیں، گویا آپ کا کام یہ کر رہے ہیں۔ ایک کام یہ کریں اور 2 کام آپ کریں تو انشاءاللہ ہماری نسل محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔